زمین خاموش تھی، آسمان اپنی وسعت میں ڈوبا ہوا، اور کائنات ایک ایسے لمحے کی منتظر تھی جو تاریخ انسانیت کا آغاز بننے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے تعجب سے عرض کیا کہ کیا آپ وہاں ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ صحیح احادیث کے مطابق آدم علیہ السلام کو مختلف اقسام کی مٹی سے بنایا گیا، اسی لیے ان کی اولاد میں رنگ، مزاج اور طبیعت کا تنوع پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو ایک عظیم شرف تھا۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی۔ اسی لمحے وہ زندہ ہوئے، اور سب سے پہلا کلام جو ان کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، ایک ایسا علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ جب فرشتوں کے سامنے یہ علم پیش کیا گیا تو وہ عاجزی سے بول اٹھے کہ ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اطاعت کی، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے تکبر کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی ہمیشہ کی ذلت بن گیا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا۔ ہر نعمت ان کے لیے حلال تھی سوائے ایک درخت کے۔ یہ ایک امتحان تھا، آزادی کے ساتھ ایک حد۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، جھوٹا وعدہ کیا، اور آخر کار آدم اور حوا علیہ السلام اس آزمائش میں لغزش کر بیٹھے۔ جیسے ہی نافرمانی ہوئی، ان پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ لیکن یہاں انسانیت کی سب سے بڑی امید ظاہر ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے غرور نہیں کیا، انکار نہیں کیا، بلکہ فوراً توبہ کی۔ قرآن ہمیں وہ الفاظ سکھاتا ہے جو آدم علیہ السلام نے کہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ الاعراف 23۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت نے سیکھا کہ گناہ کے بعد دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کا راستہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ یہ سزا نہیں بلکہ ایک مشن تھا، زمین پر خلافت، آزمائش اور ہدایت کے ساتھ زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی اولاد کو توحید، اطاعت اور توبہ کا راستہ سکھائیں۔ یوں انسانیت کا سفر ایک لغزش سے شروع ہوا، مگر اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان خطا کرتا ہے، مگر کامیاب وہی ہے جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔